الی صراط مستقیم، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی، مطلب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اپنے حکم کے ذریعے سے۔ جب تک اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ بیت المقدس قبلہ، مسلمان اسی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے، اور جب اللہ نے تبدیل کر دیا تو اب مسلمانوں کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، بلکہ اصل مقصد مسلمانوں کا یہ کہ ہم نے رب کی رضا کی طرف اپنا منہ پھیرنا۔ رب نے بیت المقدس کا کہا ادھر ہو گئے، رب نے قبلہ خانہ کعبہ کا کہا تو ہم ادھر ہو گئے۔ آسان سا اس بات کا یہ جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے چند چیزیں یہ بھی ہیں کہ ایک تو واضح طور پر کہا گیا، حالانکہ عرب کے لوگ اور پھر ان میں سے بھی یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے، اس وقت کے زمانے کے سب سے ذہین اور سمجھدار مانے جاتے تھے۔ اس وقت کے سب سے سمجھدار قوم جو تھی وہ یہ یہود و نصارہ مانی جاتی تھی، لیکن قرآن نے کہا کہ السفہاء من الناس، لوگوں میں سے پاگل لوگ۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی باتوں پر کریں اعتراض، کیونکہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہوا، قبلہ سے کیوں منہ پھیر گئے، انہوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کیا، تو یہ دین کا مسئلہ تھا۔ تو وہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ کہ جو بندہ دین کے معاملے میں کرے اعتراض، چاہے وہ جتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، بڑا کیوں نہ ہو، اسے قرآن کریم نے پاگل کہا، کہ وہ بے عقل ہے، پاگل ہے کہ جو دین کے معاملات میں بھی اعتراض کرے یا اپنی عقل کو دوڑائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی عقل کو شرعیت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں نہیں دوڑانا چاہیے، کسی بات میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔